سورہ کہف کی آیت نمبر 22 کے اندر اللہ کریم نے ایک بہت حکمت بھرا سبق دیا ہے اپنے ماننے والوں کو۔ واقعہ بیان اللہ پاک واقعہ ہی کر رہا ہے، لیکن ایک اور سبق دیا ہے۔ عام طور پر ہم لوگ آپس میں بسا اوقات فضول قسم کی، بے معنی قسم کی بحثیں چھیڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، جن کا کوئی مقصد، کوئی مدعا، کوئی نتیجہ نہیں ہوتا، کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا سوائے ٹائم پاسنگ کے، سوائے ٹائم ضائع کرنے کے۔ وقت بڑی قیمتی چیز ہے، وقت بچانا چاہیے، اور کبھی بھی فضول گفتگو بولیے نہیں کرنی چاہیے۔ بے مقصد بات کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا نا جی۔ اور ہم جو کچھ زبان سے بولتے ہیں اسے فرشتے لکھتے ہیں، اگر بے مقصد بات ہم کریں گے تو فرشتے اسے بھی لکھیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بات بے مقصد ہو اور گناہ کی بات ہو، ناجائز بات ہو، بیہودہ بات ہو، بے حیائی پر مبنی بات ہو، تو اس کا بھی ہم سے امتحان ہونا ہے کہ تم نے اپنا وقت کہاں استعمال کیا ہے، وقت کیسے استعمال کیا ہے، وقت کہاں خرچ کیا ہے۔ اور دنیا کے اندر وقت سب سے قیمتی چیز ہے، کیونکہ جو پل گزر جاتا ہے وہ پل کبھی بھی واپس نہیں آتا ہے۔ ایک لمحہ گزرا ہوا، ایک لمحہ اگر دنیا کی ساری ٹیکنالوجی استعمال کر لی جائے تو گزرا ہوا ایک پل کوئی واپس نہیں لا سکتا۔ جو گزر گیا وہ گزر گیا، وہ پل واپس نہیں آ سکتے، وہ زندگی لوٹ کے واپس نہیں آ سکتی۔ لہذا ہماری گفتگو ہو، ہماری بحث ہو، ہماری مجلس ہو تو بامعنی اور با مقصد گفتگو ہونی چاہیے۔ اللہ کریم نے یہ بات سمجھانے کے لیے واقعہ کہف میں سے اس نقطے کو بیان فرمایا۔ آیت نمبر 22 ہے سورہ کہف، سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، کچھ لوگ کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ ثلاثہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ثلاثہ 3، رابع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رابع 4۔ سَيَقُولُونَ کچھ لوگ کہیں گے، ثلاثۃ یہ 3 تھے جوان، رابعہم کلبہم اور ان کا چوتھا کتا تھا، چوتھا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 5 تھے، خمسۃ 5 تھے، سادسہم کلبہم اور ان کا کتا چھٹا ان کا کتا تھا۔ رجمم بالغیب، یہ سب تخمینے ہیں بن دیکھے۔ ہوا کے اندر جیسے تیر پھینکے جاتے ہیں نا، ہوا کے اندر، اچھا ہوا کے اندر اگر آپ تیر پھینک دیں شکار دیکھے بغیر ہی تو تیر کیا ہو جائے گا؟ ضائع ہو جائے گا، شکار تو ہوگا نہیں۔ تو ہوا کے اندر اگر تیر پھینکا جائے گا تو اس کا کوئی مقصد نہیں، بغیر دیکھے تیر ضائع ہو جائے گا، وقت الگ ضائع ہوگا۔ رجمم بالغیب، اٹکل پچو کی باتیں ہیں، تکے ہیں، اندازے ہیں۔ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ اٹکل پچو کی باتیں ہیں، اندازے کی باتیں ہیں۔ آگے اللہ پاک فرماتا ہے وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ اب کتے کا ذکر اللہ پاک بار بار کر رہا ہے جی، 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ کچھ کہیں گے 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ تخمینے کی باتیں ہیں۔ اور کچھ کہیں گے 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ کتے کا ذکر بھی بار بار ہو گیا، اور اللہ پاک نے ایک بات اور بھی سمجھا دی۔ اب آگے لفظ سن لیں پہلے آیت کے۔ قل، اے میرے پیارے پیغمبر آپ فرما دیجئے، ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل، اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، اس بحث کو رہنے دیجئے، میرا رب بہتر جانتا ہے ان کی تعداد کو۔ ربی، میرا رب، عالم، بہتر جانتا ہے، بعدتہم ان کی تعداد کو، ما یعلمہم الا قلیل، اور نہیں جانتے ان کی صحیح تعداد مگر تھوڑے سے لوگ۔ قلیل، تھوڑے سے لوگ جانتے ہیں کہ ان کی تعداد کیا تھی۔
اب دیکھیں، ایسی بات جس بات کا کوئی فائدہ نہ ہو، بے مقصد بات ہو، یہ جو یہود و نصارہ تھے ان کے ہاں یہ ایک اختلافی معاملہ تھا، قرآن مجید نے اس اختلافی معاملے کو حل کر دیا، کیونکہ کچھ کہتے تھے 3 تھے، چوتھا کتا تھا، 5 تھے، چھٹا کتا تھا، تو اللہ پاک فرماتا ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہے اس بحث کا۔ آخر میں اللہ پاک نے اشارہ کر دیا 7 تھے اور 8واں ان کا، تو چونکہ یہ آخری بات فرمائی تو مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ آخری بات ہے، لہذا اسی کو صحیح جانو، اس سے جو پچھلی باتیں ہیں وہ ساری اٹکل پچو کی باتیں ہیں۔ لیکن آگے فرما دیا بھائی اگر 5 تھے، 6 تھے، 7 تھے، 8 تھے، جتنے بھی تھے، تم یہ کیوں نہیں کہہ دیتے، اس میں کیوں لڑتے ہو، کیوں جھگڑتے ہو، یہ کیوں نہیں کہہ دیتے تعداد اللہ جانے، تعداد اللہ جانے۔ بھئی اس میں ہمارے لیے کیا کوئی خیر کا، کوئی خوبی کا، کوئی مقصد کا کوئی پہلو نکلتا ہے اس میں سے کہ وہ کتنے تھے؟ فرض کریں ہم طے کر بھی لیں کسی بحث کے نتیجے میں کہ وہ اتنے تھے، تو اس سے ہماری کون سی بھلائی جڑی ہوئی ہے ان کی تعداد کے حوالے سے؟ بحث وہ کریں جس کا کوئی مقصد ہو، بغیر مقصد کے کوئی بات کرنا فضول ہے، بے معنی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، لا حاصل ہے۔ اکثر ہم بیٹھ کے یہ کرتے رہتے ہیں نا باتیں، جہاں ہم بیٹھتے ہیں آپ اگر غور کریں، آج کے دن میں ہی غور کریں کہ صبح سے لے کر شام تک کتنی ایسی باتیں ہیں جو میں نے بے مقصد کی ہیں جی۔ کسی کے کانوں کے اندر بیٹھ کے ہم کچھ نہ کچھ پھونکتے رہتے ہیں، کسی کی غیبت کر دی، کوئی جھوٹ بات سنا دی، کسی کی برائی کر دی، کسی کی کوئی بات کسی دوسرے کو بتا دی۔ یہ ہماری مجلسوں کے اندر، ہماری محفلوں کے اندر، نشستوں کے اندر اکثر و بیشتر جو موضوعات ہوتے ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہم ہمیشہ بات ہی وہ کریں گے جو بے مقصد ہوگی، جو کوئی معنی خیز بات ہوگی، با مقصد بات ہوگی، وہ ہم کریں گے ہی نہیں۔ ہمارا وہ بات زیر بحث کبھی آئے گی ہی نہیں جس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا۔ کریں کوئی ایسی بات چھیڑیں، کوئی ایسی بحث کریں جس کا کوئی فائدہ ہو، جس کا کوئی مقصد ہو، جس سے کچھ انسان کو حاصل ہو سکے۔ اور قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں، کچھ نہ کچھ حاصل کرتے رہیں، کچھ نہ کچھ اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیں، اور کوشش کریں کہ ہماری مجلسیں با مقصد ہو، با معنی ہو۔ اللہ پاک نے خود آگے فرما دیا فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، سو بحث نہ کرو ان معاملات کے بارے میں بجز اس کے کہ سرسری گفتگو ہو جائے، بس سرسری بات کیا کرو، بحث میں نہ الجھا کرو، اور اتنی بات ہی کیا کرو جتنی بات تمہیں معلوم ہو، اور جو قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر بات بیان کر دی گئی ہو اسی بات پر رہا کرو۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور نہ دریافت کرو ان اصحاب کہف کے بارے میں اہل کتاب میں سے کسی اور سے، اہل کتاب سے یہ معاملہ نہ پوچھیں، کیونکہ اصحاب کہف سے اصحاب کہف کے بارے میں اگر تم اہل کتاب سے پوچھنا شروع کر دو گے تو تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اسی کو کافی سمجھو جتنا قرآن مجید کے اندر